پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ مسلمانوں کا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ جشن تو وہ لوگ مناتے ہیں جنہوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے لیا ہو۔ ہمارے تو ذمہ یہ تھا کہ ہم حساب کرتے کہ یہ سال گزرا ہے، کتنی نمازیں میری رہ گئیں۔ ہمیں تو اس بات پہ رونا تھا کہ یہ سال بھی میری زندگی سے مائنس ہو گیا اور ابھی تک میں اپنے آپ کو تبدیل ہی نہیں کر سکا۔ تو یہ تو مقام استغفار ہے، تو مقام توبہ ہے۔ ہمارا نیا سال ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے۔ ویسے تو جنوری بھی اللہ کا، محرم بھی اللہ کا، سورج اللہ نے بنایا تو جنوری فروری بھی اللہ کا، اور چاند اللہ نے بنایا تو محرم ربیع الاول بھی اللہ تعالیٰ کا، دونوں ہی اللہ کے ہیں۔ کسی نے یہ لے لیا، کسی نے وہ لے لیا۔ ہم نے چونکہ چاند کا کیلنڈر بنایا تو ہمارا تو اب سال شروع ہو رہا ہے، ہمارا تو نیو ایئر اب ہے۔ ہمارا نیو ایئر رونے سے شروع ہوتا ہے۔ کیسا اللہ نے نظام بنایا، کسی اور مہینے میں یہ واقعہ ہو جاتا، نہیں سال کے شروع میں یہ واقعہ رکھا ہے کہ ہر ایک کو پتا چلے کہ ہاں نیا سال خوشی منانے کے لیے نہیں ہوتا، نیا سال آخرت کی تیاری کے لیے ہوتا ہے کہ ایک سال چلا گیا، ایک سال اور زندگی سے نکل گیا، اور بھی جلدی سے اللہ کو راضی کرنے کو، کوئی کام کرنے کو، توبہ کرنے کو، اللہ کو راضی کر لیں۔ نئے سال کی مبارکباد دینا یہ کافروں کی رسم ہے۔ اگر یہ سنت ہوتی نئے سال، حضور کی زندگی میں 65 سال گزرے ہیں تو حضور کو بھی تو لوگ مبارک دیتے ہیں۔ کہ آپ اتنے دن زندگی کے لے کر آئے تھے تو آپ کی زندگی میں ایک سال کم ہو رہا ہے، آپ قبر کے ایک سال قریب ہو رہے ہیں، تو اس پہ آپ خوشی منا رہے ہیں۔ ایک آدمی ہے جسے پھانسی کا حکم سنایا گیا اور جج نے کہا کہ 4 سال قید بمشقت کے بعد آپ کو 4 سال کے بعد پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ اب جیسے ہی نیا سال شروع ہوتا ہے وہ پھانسی کا مجرم اچھلتا ہے، کودتا ہے، بھائی نیا سال مبارک، تو لوگ کہیں گے نا بھائی کہ یہ پاگل پنے والی باتیں ہیں۔ کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ یہود و نصارہ یا کسی اور کافر کا کوئی ایسا خوشی کا دن منائیں، اس میں شرکت کرے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ تو یہ کفار کے تہوار، وہ کرسمس کا تہوار ہو، وہ نیو ایئر نائٹ کا تہوار ہو، یہ اسلام نے نہیں دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے، لوگوں کو خوشی کا دن مناتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا تمہیں اللہ نے اس کے بدلے میں 2 دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ 2 دن دیے ہیں، یہ 2 عیدیں ہیں تمہاری، یہ 2 خوشی کے دن ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو اس بات سے ڈرا دیا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو کسی کافر کے کسی مذہبی تہوار میں شریک ہونا اہل اسلام کے لیے جائز نہیں۔ مالک کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کام میں، تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ کے کام میں مدد نہ کرو۔ اسی طرح یہ نیو ایئر نائٹ یہ اسلام نے نہیں دیا۔ ایک سال ختم ہو تو مسلمان اپنے حالات کو دیکھتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، گناہ میں ہوں یا ثواب میں ہوں، میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ہر ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر میرا 1 دن زندگی سے اور ختم ہو گیا، میں قبر کے 1 دن اور قریب ہو گیا۔ تو پیارے بھائی، اسلام کی تعلیمات پہ چلیے، کفار کی مذہبی تہوار سے اپنے دامن کو بالکل الگ کر لیجئے۔ یہ ہیپی نیو ایئر کے ٹیکسٹ میسیجز شروع ہو جاتے ہیں، عموماً لوگ دوستی یاری میں ایک دوسرے کو بھیجتے رہتے ہیں، اور جیسے یہ ہیپی نیو ایئر آتا ہے تو یہ کوسچن بھی ریز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ چاہے 1 محرم ہو یا 1 جنوری ہو، یہ دونوں اللہ ہی کے مہینے ہیں۔ لیونر ایئرز کے اعتبار سے ہم اپنے ان مہینوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں جن کو آج کل ہم اسلامک کیلنڈر کہا جاتا ہے، حالانکہ اسلامک کیلنڈر تو بعد میں بنا ہے، یہ تو لیونر ایئرز تھے، یعنی چاند کے 12 مہینے۔ اور سولر ایئرز جو ہیں وہ بھی پہلے سے چل رہے ہیں، جن کو آج کل ہم عیسوی کیلنڈر کہہ دیتے ہیں، یہ بھی اللہ ہی کے مہینے ہیں۔ تو یہ ٹیکسٹ میسج کوئی بھیج دیتا ہے یا کسی کو مبارکباد بھیج دیتا ہے تو یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے کہ اسے بدعت کی کیٹیگری میں فال کروایا جائے، تو یہ دینی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ اسلام میں جو دینی ایکٹیویٹی ہے نا، اس میں کوئی چیز داخل کرنا یہ بدعت کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، یا کسی غیر مسلم کی دینی ایکٹیویٹی کے ساتھ ریزیمبلنس کرنا وہ حرام کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، جس طرح کہ کرسمس ہے یا ہولی ہے یا دیوالی ہے، اس کو منانا یہ اسپیسیفکلی یعنی دینی ایکٹیویٹیز ہیں۔ اور انہی پہ وہ حدیث فٹ ہوگی جو سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، ریزیمبلنس اختیار کی، وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ تو وہ مذہبی ایکٹیویٹیز میں مشابہت ہے۔ اب یہ ہیپی نیو ایئر کا میسج کرنا یہ کوئی مذہبی ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ دنیاوی اعتبار کہ نیو ایئر کی مبارکباد دینا کیسا ہے، تو بالکل جائز ہے، مبارکباد دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ رسومات کہ جو ہمارا دین منع نہیں کرتا ہے اور معاشرے میں رائج ہو جائیں
اس کو منع کرنا ہی غلط ہوتا ہے. اب اگر سب لوگ جمعہ کی بھی مبارکباد دیتے ہیں، اسی طرح نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں، ہمارے معاشرے میں رائج ہو گیا ہے. اس کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو شرک کہنا یا بدعت کہنا، یہ مطلب وہی کہے گا کہ جس کو مزاج شرع پر واقفیت حاصل نہیں ہوگی. لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں، آپ کر سکتے ہیں. نئے سال کی مبارکباد دینا یہ تو جائز ہے، اس میں کوئی کسی طرح کی حرج نہیں. مبارکباد دینا اصل میں برکت کی دعا ہے ایک اعتبار سے، کہ آپ کے لیے مبارک ہو. اگر کوئی اس کو واقعی اس سنہریوں پہ سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ برکت کی ایک طرح کی دعا ہے. تو مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے. البتہ ہمیں یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ ہم نئے سال کی خوشی کس انداز سے منا رہے ہیں. اگر نئے سال کی خوشی اس انداز سے کہ معاذ اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہیں، اس کے اندر طرح طرح سے اپنے مال کو ضائع کیا جا رہا ہے، آتش بازی کی جا رہی ہے، تو دیکھیں یہ چیزیں شریعت میں بالکل جائز نہیں ہیں. یا اس طریقے سے بد نگاہی والے کام یا فلموں ڈراموں کی طرف جانا یا آپس میں ناچ گانا، تو یہ تو بالکل قطعاً اسلام کی تعلیمات کے خلاف کام ہیں. یہ پھر کوئی مبارکباد والی چیز نہیں ہے. یہ کوئی برکت اس سے کیا آئے گی؟ اس کی گناہوں کی نوست ہی آئے گی. تو اگر کوئی صرف مبارکباد دیتا ہے تو یہ تو جائز ہے، اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ بھی ٹھیک ہے اور کرنا بھی چاہیے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ اپنی نعمتوں میں اور اضافہ فرمائے گا. لیکن انداز وہی ہو جو شریعت کو پسند ہے، شریعت کا محبوب عمل ہو. ایسا کوئی عمل نہ اختیار کریں جس سے شیطانی کام ہو اور شیطان ہم سے راضی ہو. ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کرنے.